فوج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جہاز گرائے۔ شاہینوں نے دشمن کے رافیل کو فیل کر دیا۔ حمد السپوت نے دشمن کی خطے کی تھانے داری کا بت پاش کر دیا۔ قوم کی دعاؤں، لگن اور بہادر افواج کے جذبے سے ہم سرخرو ہوئے۔ بھارت یہ ڈراؤنا خواب کبھی نہیں بھولے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا، دشمن نے جارحیت میں ہمارے بچوں سمیت نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ہماری مخلصانہ پیشکش کا مثبت جواب دینے کے بجائے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ آرمی چیف نے کہا، آپ اجازت دیں دشمن کو ایسا تستید کریں گے جو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پاک افواج نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ سیز فائر کی درخواست دی۔ پاک بھارت کشیدگی میں ہماری میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا۔ میڈیا ہمارا فخر ہے، ہم نے کچھ چھپایا نہیں، ساری حقیقت بتا دی۔ ہمارے سالار کے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا، پوری قوم نے متحد ہو کر مقابلہ کیا۔ میڈیا کا کردار پورے معاملے میں شاندار رہا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں فتح۔ اسلام آباد میں یوم تشکر کی مرکزی تقریب میں مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز، وفاقی کابینہ کے اراکین، غیر ملکی سفارتکار، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور اہم شخصیات کی شرکت۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی۔ تقریب میں شہدائے وطن کے درجات کی بلندی، وطن عزیز کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا خصوصی فلائی پاسٹ، پاکستان زندہ باد کے نعرے، معروف گلوکاروں اور بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع، جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ کہا، پاکستان نے بھارت کے بنیادی الزامات بلا اشتعال جارحیت کے سامنے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں پاکستان کا رد عمل متناسب اہداف پر مبنی تھا۔ وزیر اعظم نے جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ بھی کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی ملاقات کی۔ پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب۔ شہباز شریف نے قومی پرچم لہرایا۔ پھر دنیا نے دیکھا کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں چند گھنٹے لگے، پاکستان نے دندان شکن جواب دیا۔ وزیر اعظم کا یوم تشکر کے موقع پر پیغام۔ عثمان یوسف کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، فاتح خوانی کی۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے، ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ شہباز شریف اور سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے شہید کی والدہ کو دلاسا دیا۔ دیگر اہل خانہ سے بھی ملے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے CMH راولپنڈی کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے آپریشن بنیان مرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ مارکہ حق اور یوم تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ نے قومی پرچم لہرایا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں مزار عقائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے لاہور میں مزار اقبال پر پھول رکھے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں بھی یوم تشکر کی تقریب۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے پرچم کشائی کی۔ آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر پشاور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت بڑی تعداد میں پاک آرمی یا سول حکام اور حکومتی اراکین کی شرکت۔ علماء کرام، سیاسی رہنما، اقلیتی برادری، تاجر اور APS کے بچوں نے بھی تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کمانڈر 12 کور کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔
میر سرفراز بگٹی اور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان نے کوئٹہ میں لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی۔ کراچی میں مزار قائد پر پروقار تقریب، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی حاضری، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کی مزار پر بھی پھول چڑھانے کی تقریب، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے، گوجر خان میں شہید کی یادگار پر میجر جنرل حبیب نواز نے پھول رکھے، لاہور میں میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر گیریزن آفیسر کمانڈر میجر جنرل راؤ عمران سرداج نے پھول چڑھائے، گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید اور سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی پھول رکھنے کی تقریبات کا انعقاد، راولپنڈی میں لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر، سوار محمد حسین شہید نشان حیدر اور بورے والا میں میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب ہوئی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی، لاہور کے لبرٹی چوک میں تقریب، صوبائی وزراء، ممبران پنجاب اسمبلی، انتظامیہ اور شہریوں کی شرکت۔ مریم اورنگزیب نے کہا یہ جنگ جان بوجھ کر ہم پر مسلط کی گئی، جو معرکہ پاک فوج نے سر کیا وہ کوئی اور فوج نہیں کر سکتی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی اہم ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، پاک بھارت جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ جہاز گرائے، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ، کہا بھارت نے نہتے کشمیریوں پر حملے کیے، پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، سیز فائر کے لیے دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اروناچل پردیش کو اپنا علاقہ قرار دینے سے متعلق چین کی حمایت کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے دورہ، محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی، محسن نقوی نے شہداء کے اہل خانہ کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی ہدایات دی۔ یوم تشکر کے حوالے سے مختلف شہروں میں چھاؤنیوں میں بھی تقاریب کا انعقاد، ملتان، گجرانوالہ، سرگودھا اور بہاولپور گیریزنز میں پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، پاک فوج کے چاق و چوبند دستہ نے سلامی پیش کی اور وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کے درجات کے بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ قومی اسمبلی نے 6 حکومتی بلز کی منظوری دے دی، کم عمر بچوں کی شادیوں پر پابندی کا بل منظور، 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کا اندراج قانونی طور پر جرم قرار دے دیا گیا، نکاح رجسٹرار کم عمر بچوں کی شادی کا اندراج نہ کرنے کے پابند ہوں گے، نکاح رجسٹر کرنے یا پڑھانے پر 1 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ اجلاس میں بجٹ سے متعلق اہم انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور، تحریک انصاف کی مخالفت۔ ججز میں تنازع ہے، میں یہ دکھاوا کیوں کروں کہ تنازع نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اپنی عدالت سے توہین عدالت کیس لارجر بینچ منتقل ہونے پر برہم ہو گئے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر کے خلاف توہین عدالت از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اعجاز نے کہا کہ میں اگر اختیار کے اس تجاوز کو تسلیم کر لوں تو سائلین کو میری عدالت پر کیوں اعتماد رہے گا، کل کو میری عدالت سے جاری آرڈر پر کوئی عمل درآمد کیوں کرے گا، آرڈرز پر عمل درآمد کیوں ہوگا کہ جس لمحے میں توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتا ہوں وہ ڈویژن بینچ معطل کر دیتا ہے۔ ایک بات واضح کر دوں کہ مجھے اکیلے اس کمرے میں بیٹھ کر دکھاوا کرنا پڑا کہ سامنے لوگ بیٹھے ہیں، پھر بھی آرڈر لکھوں گا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں 3 متفرق درخواستیں دائر، متفرق درخواستیں سننے اتحاد کونسل کی جانب سے دائر کی گئیں۔ بینچ پر اعتراض، کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواستیں شامل 26 محفوظ
مخصوص نشستوں کے کیس سے پہلے کرنے کی درخواست بھی دائر، عدالت سے استدعا کی گئی کہ اہم ترین کیس کی عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی جائے، ساتھ ہی ساتھ نظر ثانی کیس پر سماعت کے لیے مخصوص نشستوں کے کیس کا اصل بینچ تشکیل دیا جائے۔ بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے جلد تحریک کال دیں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جماعتوں کو ملا کر گرینڈ اپوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے پولیگرافک ٹیسٹ کی اجازت کا تحریری فیصلہ جاری، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالت کے تفتیشی آفیسر کو 26 مئی تک پولیگرافک، فوٹوگرامٹک اور واٹس ایپ میچنگ ٹیسٹ مکمل کرنے کی ہدایت۔ بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی معطلی، پاکستانی دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں 3 روز سے مسلسل کمی، ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 20,500 کیوسک رہ گیا، دریائے چناب میں 3 روز میں پانی کے بہاؤ میں 9,000 کیوسک کمی۔ پاکستان میں پہلا سوورن ڈومیسٹک گرین سکوپ بانڈ لانچ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوش آئند ہے، بجٹ پر کام جاری ہے، اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت ہو رہی ہے، ہمیں ملائیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ پاکستان کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کا خطرہ بن چکی۔ موجودہ اور آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف اور ترقیاتی بجٹ کی سفارشات اور تجاویز، سالانہ منصوبہ بندی، رابطہ کمیٹی کا اجلاس 26 مئی کو ہونے کا امکان، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس 20 مئی کو طلب کیے جانے کی توقع، اے پی سی میں سالانہ میکرو اکنامک پلان ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کی حد 921 ارب روپے کرنے کی تجویز۔ کے پی حکومت کا بجٹ 15 جون تک پیش کرنے کا فیصلہ، نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، صوبائی محکمہ خزانہ کے مطابق بجٹ کا حجم 10% زیادہ ہوگا، ترقیاتی بجٹ میں 20% نئے منصوبے شامل ہوں گے۔